تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلچر میں جب کوئی چیز قابل عزت سمجھی جاتی ہے تو لوگ اس میں عزت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حقیقت میں قابل عزت ہے بھی یا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں کلچر کی بھیंٹ نہیں چڑھایا, بلکہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. وہ پیغمبر آپ کو بتاتے رہیں گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اب وہ گائے کے گوشت پہ بات آئی تھی کہ کلچر انڈیا کا کلچر کیا ہے, گائے کا گوشت نہیں کھانا. کتنا بڑا ہندوؤں نے اپنا نقصان کر لیا, کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنے مذہبی لوگوں کی باتوں میں آ کے. ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے کسی قوم کا, لیکن ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنے مذہبی اسکالرز کی باتوں میں آ رہے ہو بھائی, جنہوں نے تمہیں گائے کے گوشت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا, کیوں آ رہے ان کی باتوں میں؟ کھاؤ کھلاؤ لوگوں کو. خدا حلال چیزوں کے پہ پابندی سے خوش. اللہ کو کیا ملے گا اس سے کہ, یا بھگوان جس کو تم اللہ کو تم بھگوان کہتے ہو, تو خدا کو کیا ملے گا کہ تم اس کا گوشت نہیں کھاؤ؟ اللہ کو اس سے کیا خوشی ہو رہی ہے؟ اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ان جانوروں کو؟ ہمارے لیے پیدا کیا. جب اس کا دودھ پیتے ہو, مرغی بھی تو کھاتے ہو نا. اگر ظلم ہے گوشت کھانا تو وہ مرغی کا گوشت کھانا بھی ظلم ہے, اور اگر ظلم نہیں ہے تو گائے کا گوشت کھانا بھی ظلم نہیں ہے. تو عرب کا کلچر تھا بتوں کی عبادت. کچھ چیزیں کلچر میں ٹھیک بھی تھیں, کچھ چیزیں کلچر میں غلط بھی تھیں. جو ٹھیک تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا. عرب کا کلچر تھا حج کے موقع پہ صفا مروہ میں دوڑتے تھے. جب اسلام دنیا میں آیا تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے, ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں, جو بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس میں چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں زمانے جاہلیت کی رسم پوری کر رہا ہوں, کیونکہ وہ رسم ٹھیک تھی. تو پتا چلا بھائی کلچر کی ہر چیز غلط بھی نہیں ہوتی, کلچر کی ہر چیز ٹھیک بھی نہیں ہوتی. بعض لوگ کلچر کی بلا وجہ بھی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اب کلچر کی بلا وجہ مخالفت, کلچر میں ایک ڈریس رائج ہو گیا ہے, آپ خام میں دوسرا اسٹائل کے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو, ایک عجیب ہی لگ رہے ہو کہ یہ پتہ نہیں مریخ سے آیا ہے یا کوئی اور سیارے سے آیا ہے. جیسا لباس کا رواج ہے وہی والا لباس پہنو بھائی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ میں جب عرب ملکوں میں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں وہ جو ان کا جبہ ہے نا وہ پہنوں. وجہ اس کی ہے کہ بات کہنے میں اچھا تو نہیں لگ رہا, آپ لوگ بھی محسوس نہ کر جائیں, شلوار قمیض میں نا عرب ملکوں میں ایسا لگتا ہے جیسے چندہ مانگنے آیا ہوا ہے آدمی, معذرت کے ساتھ. ہمارا ڈریس ہے, میں فخر ہے اس پہ, لیکن پتہ نہیں ایسا غریب محسوس کیوں ہوتا ہے. شلوار قمیض بہت اچھا ڈریس ہے, لیکن ہم نے چندے مانگ کے ڈریس کو کیا کر دیا ہے. چندے آفیشلی بھی مانگے جا رہے ہیں, ہمارے حکمران بھی. جب بھی سعودی عرب کے بادشاہ سے ملیں گے تو بھائی اب تو میمز بھی آ رہی ہے نا, جب بھی ملیں گے وہاں بھی چندہ, اور مختلف ٹائپ کے چندے. یہاں سے ایسے بھی چندے ہو رہے ہیں کہ کسی مولانا ٹائپ کے آدمی نے ایک 4 دیواری کھڑی کی, بخاری رکھی, بچوں کو بٹھا دیا, یتیم بچوں کو, تصویریں کھینچ کے عربوں کو بھیج دی کہ دیکھو ہم بخاری پڑھا رہے ہیں, ہم صحیح حدیثیں مدرسے کے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں, بخاری پڑھا رہے ہیں. دے دنادن وہاں سے چندہ آنا شروع. یہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے اور یہ جناب اپنی داڑھی کو بھی کیش کرا رہا ہے اور یتیم بچوں کو بھی کیش کرا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو شلوار کا پھر ایسا امیج کہ غریب, تو ایسا امیج بن گیا ہے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شلوار قمیض پہن کے کسی عربی کے پاس جا رہے ہو, یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا مانگنے آ رہا ہے. تو پہلے ہم اپنے لباس کو عزت دے دیں, چندے نہ مانگ کے, اس کے بعد انشاءاللہ شلوار قمیض کی اتنی عزت ہو جائے گی کہ ایسا لگے گا کہ یہ چندہ دینے آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں وہ کب آئے گا, امام مہدی کے دور میں آئے گا یا کب آئے گا, لیکن بہرحال اللہ کرے. وہ ایک عربی کو کسی پاکستانی نے بتایا کہ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا سعودی عرب میں, پاکستانی تھا, کروڑ پتی آدمی. عربی کو زکوٰۃ نکالنی تھی, بندہ نظر نہیں آ رہا تھا. عرب بھی تو آپ کو پتہ ہے بس بڑے لاؤبالی صحیح ہوتے ہیں, بس جو آئے پکڑا دیتے ہیں اس کو, یہ لے بھائی. تو اس کو نظر آیا شلوار قمیض میں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, یہ گیا اور ایسے نوٹوں کی گڈی نکالی, بولا یہ زکوٰۃ یہ لے. اس نے کہا بھائی میری فیکٹری ہے پاکستان میں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا غریب آدمی ہے, یہ رکھ لے. غریب آدمی رکھ لے. عربی نے سوچا کہ یہ سفید پوش غریب ہے,
سفید پوش ہوتے ہیں نا جو مانتے نہیں ہیں کہ میں غریب ہوں. اس نے کہا بھائی میں فیکٹری کا مالک ہوں اللہ کے بندے, مجھے کیوں زکات دے رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی غریب غریب. جب زیادہ بحث ہوئی نا تو عربی نے کہا کلو پاکستانی غریب, بس تیرا پاکستانی ہونا کیا ہے کافی ہے, زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت, زکات ادا ہو جائے گی. اللہ سے قیامت, اللہ پوچھے گا نا قیامت میں کیوں دی؟ اے اللہ پاکستانی تھا. اللہ کہے گا جا اگلے پچھلے سارے گناہ میں نے تیرے کیا کر دیے, معاف کر دی. تو یہ امیج ایسا ہوا ہے, سمجھتے ہو؟ یا پھر شلوار قمیص پہ ویسٹ کوٹ پہنی جائے, اس سے تھوڑا سا بھرم آ جاتے ہیں اس سے تھوڑے سے. اچھا خیر, تو کلچر کتنا خطرناک چیز ہے. دیکھو عزت, شلوار کا کلچر وہاں خراب ہو گیا نا ہمارے شلوار قمیص کا, تو یہ بھی ہماری شاید حرکتیں کچھ اس ٹائپ کی ہوں گی. حالانکہ وہاں پاکستانی بڑے سخی ہیں, حرم میں دسترخوان لگاتے ہیں, مسجد نبوی میں افطاریاں کرواتے ہیں, اور کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. لیکن امیج جو جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک جا رہا ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے, یہ ٹائم صحیح ہے نا گھڑی کا ہے بھائی, صحیح ٹائم ہے نا یہ, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اب دیکھو ایک کلچر ہے اس دنیا کا جس میں آپ اس کلچر کے لحاظ سے اپنے عزت چاہتے ہو. قرآن بار بار کہتا ہے ایک میدان حشر کا بھی ایک کلچر ہوگا. سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا نا خافضۃ الرافعہ, جب قیامت قائم ہوگی تو بہت سے عزت داروں کو ذلیل کر دے گی اور بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دے دے گی. بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دے گی. وہ کیا مطلب؟ دنیا میں کلچر کی وجہ سے بہت سے لوگ قابل عزت سمجھے جاتے تھے, حقیقت میں وہ قابل عزت نہیں تھے. قیامت دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی. جو حقیقی عزت والے لوگ ہیں انہی کو عزت کا سبب بنے گی وہ عزت دینے کا. بہت سے لوگ دنیا میں کمتر سمجھے جاتے ہیں, قیامت کیا کرے گی؟ ان کو عزت دے دے گی. دنیا میں عزت نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی میں اور آپ کچھ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ کام عزت کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں جب کالج میں پڑھتا تھا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا میں, فجر کی اذان کا ٹائم ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرین یا بس اگر آبادی سے گزر رہی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں, تو فرض نماز پڑھنے کے لیے پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول کا قول ہے اذان الحی یکفینا, محلے کی اذان سب کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی. مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اذان تھوڑی کہتے ہیں, کیوں بھائی مسجد میں اذان ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ کہیں جنگل میں جہاں اذان نہیں ہوئی تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو سنت مؤکدہ ہے اذان دینا, وہاں آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز کے لیے کیا کریں گے؟ اذان دیں گے. اب ہم چونکہ تھوڑے سے ماڈرن ٹائپ کے تھے اس وقت کالج میں, جیسے لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں, کراچی کے کالج ہو, ہم ایسے گھر سے نکلتے تھے نا, کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی گولا گنڈا اور وہ خربوزے والے تربوز والا کوئی نہیں چھوڑتے تھے. ہم گنے کا رس پیتے پیتے آدھا ایک گھنٹہ لیٹ پہنچتے تھے کلاس میں. کراچی میں الحمدللہ یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ایک گھنٹہ لیٹ کیوں آ رہے ہیں, بلکہ ہمیں ایوارڈ اس پہ دیا جا رہا تھا کہ آ رہا ہے بندہ, یہ بڑے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں کلاس میں, سمجھتے ہو. اور کراچی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کالج یا اسکولز میں کلاس آف ہونے سے پہلے ہی بچے نکل جاتے ہیں, یعنی آتے بھی لیٹ ہیں اور ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے, نکل لیے الحمدللہ. اب اس سے بھی زیادہ یہ میں بات کر رہا ہوں 89-90 کی, 90s کی بات کر رہا ہوں. اب تو الحمدللہ بہت ترقی ہو گئی ہے. اب تو 2 سال تک طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کالج ہے کدھر. طالب علم کو کہا ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا. سندھ میں تو سندھ میں ٹیچر کو تنخواہ گھر میں مل رہی ہے, پرنسپل کی تنخواہ مل رہی ہے, جبکہ کالج یا اسکول وجود میں ہے ہی نہیں. بلوچستان میں بھی ایسے ہی, کیونکہ مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور مجھے تنخواہ ملتی ہے
تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ تو میں کہتا ہوں اس میں حرام والی کون سی بات؟ کہہ رہے میں اسکول جاتا ہی نہیں پڑھانے کے لیے. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو حرام ہے, آپ کیوں نہیں جاتے پڑھانے کے لیے؟ کہہ رہے میں کیسے جاؤں, ہے ہی نہیں اسکول, تو کہاں سے جاؤں میں؟ میپ میں ہے, حقیقت میں نہیں ہے. اس وقت پتہ چلا کہ ملک ماشاء اللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی الحمدللہ. پھر اس نے مجھے تصویر بھیجی کچھ دنوں میں, ایک چھوٹی سی 4 دیواری ہے, گدھے بیٹھے ہوئے اندر 5-6. نے کہا یہ اسکول ہے. اب یہ کیا کرے آدمی, ان کو کیا سمجھائے جا کے؟ حرام پھر بھی ہے وہ تنخواہ, اس لیے کہ جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے بھائی, تو ریزائن دے دے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. ہم واقعات اتنے ہیں نا, اتنے عجیب عجیب. اب آپ بتاؤ کوئی یونیورسٹی دنیا میں, آپ تو باہر سے آئے ہیں, کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی دیکھی ہے آپ نے کہ 4 دیواری ہو اور بہت اونچی تعلیم دی جا رہی ہو, اس میں پرنسپل کو بھی تنخواہ مل رہی ہو, اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو بھی تنخواہ مل رہی ہو, ٹیچروں کو بھی مل رہی ہو, اور جو فنڈ اسکول کی مینٹیننس پہ وہ بھی لوگ لے رہے ہوں, لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہو. یہ فیسلٹی آپ کو پاکستان کے علاوہ اور خصوصاً بلوچستان اور سندھ الحمدللہ اس میں بہت آگے. میں نے تو ولاگ بنائے سندھ کے, سارے نہیں ہیں, سب اچھے بھی ہیں. اچھا خیر, تو بات کیا چل رہی تھی جلدی سے؟ ہاں, ٹرین میں جا رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں یا جہاں کہیں قریب میں اذان نہ ہو تو وہاں پھر آپ فرض نماز اذان دینے کے بعد پڑھیں. اب ہم کالج کے عادی تھے تو نماز تو گھر میں ماحول تھا شروع کا, لیکن پروفیشنل مولانا ٹائپ کی چیز نہیں تھی ہمارے اندر کہ لوگ نسبت کر کے یہ مولانا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پسند نہیں تھا. نماز تو پڑھتے تھے, گھر کا ماحول تھا ہمارا. ٹی وی نہیں رکھا ہمارے والد صاحب نے گھر میں کبھی بھی, والد صاحب تو تھے بھی تبلیغ جماعت کے. اب کیا ہوا, فجر کا ٹائم ہوا تو اب مجھے مسئلہ کہ یار اذان دینی ہے, مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے یار, یہ لوگ کیا بولیں گے, یہ تو ملا نکلا. ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھ رہے تھے, یہ کیا نکلا, ملا نکلا. اب مجھے شرم آ رہی ہے. تو میں نے کہا یار آج تو یہاں شرما رہا ہے اذان دیتے ہوئے, آج تو یہاں کیا کر رہا ہے, اذان دیتے ہوئے شرما رہا ہے. کل اللہ تعالی قیامت کے دن جب مؤذن کو اجر دیں گے, اس وقت کہہ دینا اللہ مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک اس چیز سے مجھے موٹیویشن ملی کہ یار عزت وہ جو اللہ کی نظر میں ہو. اور اس سے زیادہ مجھے جو موٹیویشن ملی نا, جو کام میرا ضمیر یعنی مجھے ملامت ہو رہی تھی کہ یار یہ لوگ بولیں گے ملا ہے, میں نے کہا اصل میں تو شرم ان کو آنی چاہیے, پوستیوں کو جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں فجر میں. رات ان کو خدا نے کھانا کھلایا, گہری نیند کس نے سلائی ان کو, بولو اللہ نے. کتنے بڑے انعامات, اور جب چاہے اللہ سیکنڈوں کے اندر اس ٹرین کو ٹریک سے ہٹا دے, سارے پڑے ہوئے ہوں گے کٹے ہوئے. اور خدا کا ایک مطالبہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہو اور وضو کر کے میرے سامنے نماز پڑھو. تو شرم تو ان کو آنی چاہیے. میں نے کہا جب یہ غلط کام کرتے ہوئے ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی تو ہمیں خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے شرم کیوں آئے. اس سے موٹیویشن ملی, ہم نے کھڑے ہو کر اذان دے دی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ اذان دینا بھی ایک شرم والا کام سمجھا جانے لگا ہے. ایک رشتہ ٹوٹا ہمارے محلے میں, ایک صاحب کی بات طے ہو گئی, لڑکی والے آئے رشتہ طے کرنے کے لیے. اچھا خاصا ایجوکیٹڈ لڑکا تھا, پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا, ہینڈسم. وہ اذان بھی دیتا تھا مسجد میں جا کے. اس نے اذان دی ہے تو لڑکے کے والد نے فخر سے لڑکی والوں کو بتایا کہ ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اذان بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ملا ٹائپ کا آدمی نکلا, رشتہ توڑ دیا. صحیح ہے نا, رشتہ توڑ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ او بھائی عزت اس چیز میں ہے جس میں اللہ کانفیڈنٹلی آپ جب کوئی کام کریں نا تو اس میں شرم کی ضرورت نہیں ہے. شرم کیسی بھائی. تو ہم نے پھر اذان دی, پھر ہم نے کہا یار ان پوستیوں کو شرم آنی چاہیے. انسان بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں تکبر کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے انسان کی بھائی. یہ آج جو ہمارے ایک لبرل لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا, پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیا. بھائی تمہارے پر ذرا سی اللہ کی نظر ہٹ گئی, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے.